بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد لودھی کم دیاں گلاں نال حاضر خدمت ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو زارا کیس سیالکوٹ ڈسکا کے حوالے سے ایک بہت ہی لیٹسٹ جو انفارمیشن حاصل ہوئی ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اب جو حقائق سامنے آئے ہیں، زارا کے شوہر نے اپنی لب کشائی کی، کچھ کہنا چاہا اس نے اور کچھ کہا، کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ سارے حقائق میں سامنے رکھتا ہوں۔ زارا کے ساس سغرا کے متعلق اس کے محلے دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار کیا کہتے ہیں، یہ سارے حقائق سامنے رکھوں گا۔ اور زارا جو اس وقت جیل میں ہے، وہ جیل کے اندر سے کیا بیان دیتی ہے، وہ سارے آج حقائق میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ریکویسٹ یہ ہے پلیز سب دوستوں سے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور بار بار کوئی دوسری ویڈیو اس کیس کے متعلقہ آپ کو نہیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ اگر میری ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں، پوری اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں، تو آپ کو ہر چیز کا کلیئر پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل میں واقعہ ہوا کیا ہونا تھا، کیا چکر تھا، اس کے پیچھے حقائق کیا تھے۔ تو چلو چلتے ہیں ڈسکا سغرا کے گھر کے پاس۔ تو وہاں سے میں آپ کو ساری رپورٹ دیتا ہوں کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے باسی کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری ملاقات وہاں ہوتی ہے زارا کے سوسر کے بڑے بھائی۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ سغرا ایک بہت ہی شفاق قسم کی عورت، بد کردار، بد چلن اور مکار قسم کی عورت تھی۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے بھائی کو بھی اسی نے قتل کیا، کیونکہ اس کے بعد اس نے ہمارے تمام رشتہ داروں کا گھر میں راستہ بند کر دیا، داخلہ بند کر دیا۔ اب یہ صورتحال تھی کہ محلے کا کوئی بندہ، کوئی بچہ اس کے گھر نہیں جاتا تھا اور نہ یہ کسی کے گھر آتی تھی، بلکہ لوگ اسے اپنے گھر آنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ ایک پراپر کالا جادو کرتی تھی۔ تو لوگ اس سے خوف زدہ بھی تھے، اس کا مکرو چہرہ دیکھ کر بچے جو ہیں وہ ڈر جاتے تھے۔ اس سے پہلے سغرا نے، آپ کو مختلف چینل سے پتہ چلا ہوگا کہ اپنی ایک بیٹی، جس نے اپنی پسند سے اپنے ہی محلے میں اپنے ہی رشتہ دار ایک لڑکے سے نکاح کر لیا، جس میں اس کی 2 بیٹیاں نکاح میں شامل تھیں، ان کی رضامندی سے ہوا، لیکن رخصتی سے پہلے ہی سغرا نے اپنی بیٹی کو سیب کے اندر زہر کا ٹیکا لگا کے اسے کھلایا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زارو کہتے ہیں محلے دار کے ایک بچہ ان کے گھر مہمان آیا، اس نے اسے بھی قتل کیا۔ اب آ جاتی ہے باری زارا کی۔ تو زارا کو قتل کرنا کیوں مقصود ہوا؟ دوستو، اس میں یہ تھا کہ زہرا کے شوہر قدیر نے لب کشائی کی ہے۔ اس نے اپنی ایک بھابھی جو اس سے ٹیلی فون پہ بات کی، اسے بتایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ زارا جب پاکستان آتی ہے، اس کے پاس 20 تولے سونا تھا، اس کے پاس 15,000 ریال تھے اور تقریباً 12 لاکھ روپے نقد تھے۔ دوستو، یہ ساری اماؤنٹ اگر جمع کر لی جائے، کیلکولیشن کی جائے، تو یہ آلموسٹ تقریباً 65 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ایک تو وہ 65 لاکھ روپے سغرا اور اس کی بیٹی یاسمین کے ذہن میں ہر وقت گھومتے رہتے تھے کہ اس کے پاس 65 لاکھ روپے ہیں، ہم اس سے کسی طریقے سے وہ 65 لاکھ روپے ہتھیا لیں، اس کا زیور لے لیں، اس سے پیسے لے لیں، اس سے ریال چھین لیں اور اپنے استعمال میں لے آئیں۔ یہ بنی وجہ قتل کی
پھر انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ اس کو قتل کیسے کیا جائے. تو لاہور سے ایک لڑکا ندیم جو ہائر کیا انہوں نے، جس کے یاسمین کے ساتھ ایک ناجائز مراسم تھے، اور یہ مراسم کیسے ڈیولپ ہوئے، وہ ایسے کہ یہ ان کا دور کا رشتہ دار بھی ہے. اس کے تھرو لاہور میں یاسمین کا جو آدمی ہے وہ بھی باہر ہوتا ہے، وہ پیسے بھیجتا تھا، اور یہ لڑکا پیسے لے کے یاسمین کو دینے کے لیے ڈسکا آیا کرتا تھا ان کے گھر. شوہر کا پاکستان میں نہ ہونا، کسی دوسرے لڑکے کا گھر میں آنا، ہوا ایسا کہ یاسمین اس پہ دل ہار بیٹھی اور اسے بوائے فرینڈ بنا لیا. اس سے ناجائز مراسم اس نے بنا لیے. اس لڑکے کو اب یہ استعمال کرتے ہیں، اس سے یہ قتل کرواتے ہیں، اسے لاہور سے بلاتے ہیں، 10,000 روپے جیز کیش اس کے نمبر پہ یہ کرواتے ہیں کہ آپ آ جائیں. وہ آتا ہے، اسے قتل کرواتے ہیں، اسے ساتھ ملا کے اسے قتل کروایا، اس کے پیسز کیے اور وہ واپس لاہور چلا گیا. اب مرحلہ آتا ہے کہ قتل کیسے کیا گیا. تو دوستو، قتل ایسے کیا گیا کہ سب سے پہلے اسے کیلے میں نشہ آور انجیکشن لگا کے اسے بے ہوش کیا گیا. جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اسے اس کے کمرے سے کھینچ کے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا، واش روم میں لے جایا گیا، اور وہاں جا کے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے. اور سگرا جو زارا کی ساس ہے، وہ جیل سے کہتی ہے کہ میں نے خود اس کی شارہ کاٹی، اس کے گلے پہ چھری چلائی اور اس کا گلا جو ہے وہ کاٹ دیا. اس کے بعد اس کے مختلف پیسز کیے گئے جس سے وہ سارے ملوث ہیں، اور وہ لاہور سے ہائر کیا ہوا لڑکا بھی اس میں شامل ہے. اس کے جسم کے بے تحاشا ٹکڑے کر کے انہوں نے مختلف بوریوں میں بند کر کے نالا ایک میں پھینک دیا. ذہن میں تو یہ تھا نا کہ کون اتنی تحقیق کرے گا، کسے پتہ چلے گا لاش کہاں سے برآمد ہوگی، اور اس کا سر جو ہے اسے چولہے پہ رکھ کے اسے اچھی طرح جلا دیا گیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے. دوستو، اتنی شفاف عورت اتنی بے دردی سے بچی کو قتل کر دیا. اللہ معاف کرے، کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے ان لوگوں سے ہی بھرنی ہے، کیونکہ یہ لوگ قابل رحم نہیں، قابل معافی بھی نہیں. اور وہ زارا جو 7 ماہ کی حاملہ تھی، اس کی نند جو یاسمین جس کا نام ہے، اس شفاق عورت نے اس کا پیٹ چاک کیا، اس کے اندر سے اس کا بچہ باہر نکالا. ابھی وہ بچہ سانس لے رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وقت سے پہلے ڈلیوری جو ہوتی ہے اسے فوری طور پہ ٹریٹمنٹ نہ دی جائے، آکسیجن نہ دی جائے تو وہ فوت ہو جاتا ہے. وہ بچے نے چند سانس لیے اور اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ کے چل پڑا. یہ سارے معاملات ان کے تھے جو انہوں نے کر دیے. اب بات آتی ہے کہ زارا کے شوہر قدیر جو پاکستان میں آ چکے ہیں، ابھی تک انہوں نے کسی میڈیا سے، کسی بندے سے بات نہیں کی. وہ بات کرتا ہے اپنی بھابھی کے ساتھ، جو رشتے میں اس کی بھابھی ہے، اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اور اسے ساری حقائق اس نے بتائے کہ زارا کے پاس اس طرح پیسے تھے، زیور تھا، ریال تھے. اور آگے وہ کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک کھلی کچہری لگے، ایک بڑے چوک میں فیصلہ ہو، تمام مجرمان جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور مجھے بھی بلایا جائے، اور میں اپنی مرضی سے فیصلہ سناؤں، جیسے میرا جی چاہے میں ان کا فیصلہ کروں. اب اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یا قدیر جانتا ہے. کہ وہ سرے عام ایک پنڈال سجا کے اس میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں وہ خود جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کہ وہ کس طرح ان ملزموں کو، جس میں اس کی ماں بھی ہے، سکی بہن بھی ہے، سکا اس کا جو
بھانجا ہے وہ بھی ملوث ہے، اور دوسری ایک سالی بھی شامل ہے، اور دوسرے چند عزیز جو گرفتار ہیں وہ بھی ظاہر ہے شامل ہیں صلاح مشورہ میں، یا جیسے بھی وہ ملوث ہیں وہ بھی تو ملوث ہیں۔ اب یہ سارے لوگ جب اکٹھے ہوں گے، جب اگر قدیر کے بس کی بات ہو تو وہ ان کو اپنی مرضی سے سزا دے گا۔ اس کے بعد شبیر آ جاتا ہے جو زارا کا باپ ہے، گجرانوالہ میں ASI ہے، پولیس میں بھرتی ہے، حاضر ڈیوٹی ہے۔ میں نے 2-3 انٹرویو اس کے دیکھے تو میرا خود جی بھر آیا، میرے آنسو نکل آئے کہ ایک باپ کتنے حوصلے سے اپنی بیٹی کے قتل کی داستان سناتا ہے۔ اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، اس کا دل بھر آیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہی جانتا ہے جس پہ بیتتی ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کیس کے متعلق کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کو انصاف ہوتا نظر آتا ہے، تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پولیس انصاف کرے گی۔ اینکر نے پوچھا کہ اگر پولیس نے انصاف نہ کیا، عدالت سے انصاف نہ ملا، انہیں کوئی ریلیف مل گیا، یا کسی اور معاملے میں قدیر نے اپنے ماں باپ، اپنی بہن کی ہمدردی میں کیس اٹھا لیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے بڑے درد والا انداز میں کہا، پھر دیکھا جائے گا۔ یہ جو پھر دیکھا جائے گا لفظ تھا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہی تھیں۔ خیر، وقت سے پہلے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں عدالت نے کوئی ریلیف دے دیا، وہ بچ بھی گئے، تو یہ بیٹی کا باپ ظاہر ہے جس کی بیگم بھی فوت ہو چکی ہے، اب اس کی بیٹی کو بھی قتل کر دیا، تو اس کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، اسی طرح پورا ڈسکا اس وقت سوگوار ہے، خاص کر وہ محلہ، وہ گلی جس میں یہ قتل ہوا، یہ سارا واقعہ ہوا۔ وہاں کے لوگ غم زدہ ہیں، افسوس زدہ ہیں، پریشان ہیں کہ یار ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ہم دیکھتے رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ آسمان کیوں نہیں گرا، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، وہ عورت اپنے ہاتھ میں چھری لے کے ایک بیٹی کی گردن پہ پھیر رہی تھی۔ کیا وہ بھول گئی تھی کہ یہ میری بانجی ہے، یہ سکی خالہ ہے، یہ ساس سگرا سکی خالہ ہے؟ وہ بھول گئی کہ میری سکی بانجی ہے، میری چھری کے نیچے، میرے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے، میرے پوتے کی ماں ہے، اور میرے ہونے والے پوتے کی بھی ماں ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی اسے ایک 2.5 سال کا بچہ صافے ہے جو اس کا ہے، اب یہ دوسرا بھی بیٹا تھا۔ یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اس عورت نے اس کے گلے پہ چھری پھیری اور اسے قتل کر دیا۔ اب وہ جیل میں اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی اللہ مجھے معاف کرے، مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا، مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہو گئی، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں، مجھ سے یہ ہو گیا۔ اور اس نے خود بتایا کہ میں نے ایسے چھری اس کے گلے پہ پھیری۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی شان، اللہ تو خیر جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا ظلم کر کے بھی وہ ابھی بھی کہتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے اس کے دل میں خوف خدا کیوں نہ آیا؟ اس کے ذہن میں پہلے کیوں نہیں یہ خیال آیا کہ میں ایک نہیں بلکہ 2 انسانی زندگیوں کو قتل کر رہی ہوں؟ اس وقت کاش اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی تو وہ چھری اپنی روک لیتی اور اس کے بندے پاؤں اور بندی ٹانگیں اور بندے بازو کھول دیتی، اسے آزاد کر دیتی۔ دوستو، اتنی نفرت، اتنی کدورت میری سمجھ سے باہر ہے کہ
ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اپنے دل میں اتنی نفرت کیسے پیدا کر لیتا ہے، کس طرح اس کے دماغ میں اس کے خلاف اتنی نفرت آ جاتی ہے کہ وہ اسے قتل کرنے پہ اتر آئے، اسے صفحہ ہستی سے ختم کر دے، اس کے ٹکڑے کر دے جسم کے، اس کے پیٹ سے اس کے بچے کو نکال کے اسے بھی قتل کر دے، اور اس کے ٹکڑوں کو بوریوں میں بند کر کے گندے تالاب میں پھینک دے۔ اور جب اس کا باپ، جب اسے پتہ چلا، وہ گھر آتا ہے، سارے حقائق دیکھتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے ظلم کر دیا ہے، انہوں نے میری بچی کو قتل کر دیا ہے۔ وہ تھانے جاتا ہے، رپٹ درج کراتا ہے، اور پولیس اسے گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ اور جب سب گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ لاہور والا لڑکا لاہور سے گرفتار ہو جاتا ہے۔ چاروں ملزم جب پولیس کی حراست میں ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ جو سگرا کا نواسا ہے، عبداللہ، سب سے پہلے اس نے لب کشائی کی، اس نے اعتراف جرم کیا، اس نے سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح ہم نے اسے قتل کر دیا، ممانی کو قتل کیا، اور اس کے ٹکڑے کر کے ہم نے لاش جو ہے فلاں جگہ پھینک دی۔ اور دوستو، میں تو صرف اللہ سے ہاتھ اٹھا کے یہی کہتا ہوں کہ یا رب العزت، تو ایسے لوگوں کو اس دنیا سے نست و نبود کر دے، ان کا صفایا کر دے، یا ان کے دل میں رحم پیدا کر دے کہ وہ اس طرح کے غیر انسانی حرکتیں نہ کریں، اور اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی غیر انسانی حرکت کرنے کا آئے تو ان کو اس سے پہلے موت دے دے۔ اور وہ بچی اور وہ بچہ جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے لیے تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را ایک دفعہ الحمدللہ شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے اس کے صالح ثواب کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی غلطیاں، کوتاہیاں، کبیرہ صغیرہ گناہ اگر اسے دنیا میں ہو گئے تو اللہ اسے معاف فرمائے، اور اس کے لواحقین جو اس کا والد، اس کا بھائی، اور اس کے میاں اور اس کا بچہ اس دنیا میں ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، اور انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت کر سکیں۔ اللہ دوستو، اگر میری بات کی سمجھ آ گئی ہو، اتنی لمبی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، تو پلیز ایک کام کریں، سبسکرائب کریں چینل، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر چاہیں تو کسی دوست کو فارورڈ کر دیں تاکہ وہ بھی یہ سارا واقعہ جان سکے، سن سکے۔ اسی طرح کی حقائق پہ مبنی ویڈیو بناتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی کل ایک نئی ویڈیو بناؤں گا، ایک اور بہت بڑا افسوسناک واقعہ جو فیصل آباد میں ہوا ہے، جو بچے کو، آنڈے بیچنے والے بچے کو قتل کر دیا گیا اپنی حبس کا نشانہ بنا کے، اس پہ بھی ویڈیو بنے گی، وہ بھی انتظار کریں۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔